خوبصورت نورانی ماحول میں ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے جو ان مدرسوں سے، ان جگہوں سے جہاں پہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہو، جہاں سے اسلام کے جیالے، اسلام کے نونہال اور اسلام کے مجاہدین تیار ہوتے ہو، اسلام کے لیے دائی اور شہدائی تیار ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یہاں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان یہاں موجود ہیں۔ یہ تو شکر گزاری ہے۔ احتساب یہ ہے میرے طلبہ عزیز کہ آپ کے ماں نے، آپ کے باپ نے، یعنی آپ کے والدین نے، آپ کے اعزہ نے، آپ کے رشتہ داروں نے جس مقصد کے لیے آپ کو یہاں بھیجا، آپ اس مقصد میں کتنے کامیاب ہیں؟ آپ نے اپنے بختوں کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ آپ جس مقصد کے تحت یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے اس مقصد کے حصول میں اپنے آپ کو کتنا لگایا، کتنا کھپایا اور کتنی محنت و جتن کے ساتھ آپ اپنے ماں باپ کے خواہش کے مطابق اس نورانی ماحول سے اپنے قلب و جگر کو منور کر کے، روشن کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو سوچنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچنا ہے کہ ہم نے سال بھر یہاں زندگی گزاری ہے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ وہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے یعنی ہم اساتذہ کے لیے احتساب یہ ہے کہ مدرسے نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی تھی آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، ہم نے اس کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا، یا کمی رہ گئی تو تنہائی میں بیٹھ کر کے ہمیں بھی سوچنا اور غور کرنا ہے۔ ہمارے بڑوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، ہمارے محتمم صاحب کے لیے، دیگر ذمہ داران کے لیے جو اس مدرسے کے چلانے کے لیے، آپ کے خوراک کے لیے، آپ کے انتظامات کے لیے، آپ کی جملہ ضروریات اور مدرسے کی ضروریات کی، ہماری اور آپ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہوں نے جو تگ و دو کیا، جو محنت کی، جو کوشش کی، وہ کوشش ان کی بار آور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی غور کریں گے۔ تو میرے عزیز طلبہ، اساتذہ کرام اور ہمارے مہمانان، ہمارے لیے آج کا یہ دن شکر گزاری کا ہے، آج کا یہ وقت احتساب کے لیے ہے، اور آج کا یہ وقت ہم سب کے لیے عہد کا ہے، طلبہ کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، منتظمین کے لیے اور آنے والے مہمانان کرام کے لیے بھی، کہ آئندہ کی جو زندگی ہماری ہے، آئندہ جو اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھے گا، وہ زندگی ہماری شریعت کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیسے گزرے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ کی انجمن کا نام انجمن اصلاح اللسان ہے۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث شریف نقل کی ہے۔ ان دونوں کا خلاصہ یہ انجمن اصلاح اللسان ہے۔ اصلاح اللسان ہمارے اکابر نے، آپ کے اکابر نے، علماء نے، مخلص روحوں نے جو ان ناموں کو رکھا ہے، یہ نام محض نام نہیں ہے، اس نام کے پیچھے پوری آپ کی ہماری زندگی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یہ خطاب ہمارے لیے ہے، یہ خطاب آپ کے لیے ہے خاص طور پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائے، یہ اصل خوف ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہماری زبان کی حفاظت اور ہماری زبان کا اصل استعمال یہ ہے کہ ہم جب بولیں تو سچ بولیں، صحیح بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ آپ کی انجمن کا نام ہے اصلاح اللسان، زبان کی درستگی۔ اصل یہ ہے کہ ہماری زبان سے جھوٹ اور دوسروں کی برائیاں نہ نکلیں، بلکہ جو بولیں جب بولیں تو صحیح اور درست بات بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے عزیز طلباء، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ہمارے آنے والے مہمانان کرام، ہم اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات تنی تنہا اللہ کی ہے، اور کامیابی اگر دنیا کی زندگی ہماری صحیح گزری تو آخرت میں کامیابی ہمارے لیے ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو بھی اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ زبان کھولتا ہے تو خیر اور بھلائی کی باتیں کہے، اچھی باتیں کہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ خاموشی اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، نہ جانے آئندہ ہماری آپ کی یا مدرسہ حسینیہ آپ کی تشریف آوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ اصل مدرسہ حسینیہ کے پہچان ہیں، آپ کی زبان، آپ کے لباس، آپ کے ڈریس، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار یہ مدرسے کی ترجمانی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بہت پرانا تبلیغی ہوں، لیکن میرے سے واقف ہیں آپ کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہوگی، آپ کے اندر صلاح و تقوی نہیں ہوگا، آپ کے اندر اس دین کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، تو میرے بھائیوں کل قیامت میں آپ کے بعد جو نسل آئے گی آپ کے دامن کو پکڑے گی کہ تم نے مدرسہ حسینیہ کا یا کسی اور مدرسے کے اندر رہ کر کے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، حدیث کو سیکھا، حدیث کو پڑھا، لیکن تم یہاں سے نکلنے کے بعد دنیا کے اندر لگ گئے، دنیا کی مال و دولت اور عزت و وقار کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے۔ قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ اگر آپ ان شرائط کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، مرنے کے بعد کل قیامت میں بھی آپ کامیابیوں کا مانی سے ہمکنار ہوں گے۔ پہلی جو بنیادی شرط ہے دنیا کے اندر کامیابی کے لیے خاص طور پہ، وہ ہے محنت۔ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرے گا اس کے لیے سب شرط ہے وقت۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، پتہ ہی چلا کہ زمانہ ہی اصل ہے، زمانے کے اندر ہی سارے کام اور امور انجام دیے جاتے ہیں، اس کے بغیر انسان نہ ولی بن سکتا ہے، نہ فقیہ بن سکتا ہے، نہ نمازی بن سکتا ہے۔ پر ہے صبر، محنت بھی آپ نے کی، وقت بھی دیا، ہو سکتا ہے پہلی بار میں آپ کو کامیابی